وہ لوگ دیے ہوئے وقت پر آ گئے تھے۔ نئے ماڈل کی اچھی گاڑی تھی اور خود بھی خاتون، لڑکی اور لڑکا اچھے لباس اور آداب سے آشنا دکھائی دیتے تھے۔ انہیں دیکھ کر سعدیہ وغیرہ کو شدید مایوسی ہوئی۔ ان کا تو خیال تھا کہ رکشے میں بیٹھ کر آئیں گے اور ہوں گے بس سادہ سے مڈل کلاس کے شو باز سے لوگ، جیسا کہ لڑکے کا رشتہ لے کر جانے والے سب ہوتے ہیں۔ اماں صفیہ سے بہت محبت سے ملی، وہ بھی اچھے طریقے سے ان کی خیریت پوچھتی رہیں۔ دونوں ممانیاں بھی ان کی عمارت کے بارے میں جان کر کچھ گم سم سی بیٹھی تھیں۔ وہ ملی تو انہیں بھی اخلاق نبھانے کو جاگنا پڑا اور چستی سے بیٹھنا پڑا۔ لڑکی کا نام اقصیٰ تھا، وہ کافی ماڈرن دکھائی دیتی تھی۔ رنگ بہت صاف تو نہیں مگر پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کپڑے بہت اچھے سٹائلش سلے تھے اور بالوں کی کٹنگ بھی اپنے چہرے کے حساب سے کروا رکھی تھی۔ لڑکا جس کا نام جواد تھا خاصا ہینڈسم اور تیز تراز دکھائی دیتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ پہلی نظر میں رکشی راضیہ وغیرہ کو بھا گیا تھا۔ گوری کا ہونے والا دیور ہے، یقیناً بڑا بھائی بھی ایسا ہی ہوگا۔ واہ کیا نصیب ہیں گوری کے! سب ہی جل گئیں، اور یہ بھی سوچا چھوٹے بھائی کے ساتھ ہمارا نصیب بھی جڑ سکتا ہے، اور اس خیال نے سب کو اخلاق نبھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ نہ صرف یہاں مجبور ہیں بلکہ ہنس ہنس کر ان مہمانوں کے ساتھ باتیں کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد نیلے سوٹ میں ملبوس گوری چائے لے کر آئی اور بڑے اعتماد اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو سلام کیا۔ اس کا اعتماد اور مسکرا کر ان سب کو دیکھنا ایک لمحے کے لیے تو صفیہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ یہ لڑکی تو بہت با اعتماد دکھائی دیتی ہے، کیا میرے روب میں آ سکے گی؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ کہاوت یاد آ گئی، دلہن وہی جو پیا من بھائے، جس کی بیگ پر شوہر نہ ہو وہ تو لک سے کک ہوتی ہے۔ اور یہ لڑکی تو مضبوط میکا بھی نہیں رکھتی۔ اقصیٰ نے بھی کچھ خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ ماں کے منصوبے سے تو لا علم تھی مگر یہاں رشتہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اپنی کزن سائمہ سے بہت دوستی تھی اور وہ اسے ہی اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ جواد کا انداز بہت گرم جوش اور دوستانہ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، حال احوال دریافت کیا اور بولا، امی کہہ رہی تھی کہ آپ کی نانی نے جتنی بار آپ کا فون پر تذکرہ کیا آپ کو گوری کہہ کر مخاطب کیا، مگر یہ نہیں سوچا کہ آپ واقعی اتنی گوری ہوں گی۔ نیلے رنگ پر یہ اجلا چہرہ مجھے آسمان پر چاند کا گمان ہو رہا ہے۔ گوری ہنس پڑی اور بولی، میرا نام تو گوہر ہے، بس بگڑ کر گوری پڑ گیا۔ بگڑ کر نہیں بلکہ جس نے بھی آپ کو پہلی بار اس نام سے پکارا ہوگا بہت درست پکارا ہوگا۔ آپ کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ نام گوری ہونا چاہیے۔ یہ کیک لیجیے آپ۔ وہ اس سے باتوں میں لگا تھا اور سعدیہ نے چائے بنانا شروع کر دی تھی جبکہ رکشی اسے کیک پیش کر رہی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد یہ انہی کا تذکرہ رہا اور گوری کو یوں لگا جتنی اہمیت اسے آج ملی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی۔ وہ اس کے لیے آئے تھے اور سارا گھر ان کے آگے ان کی پرسنالٹی کی بدولت بچ جانے پر مجبور تھا۔ رکشی اور سعدیہ اب جواد کے خواب دیکھ رہی ہیں، اسے اپنانے کی کوشش میں ہیں، اور جواد کا بڑا بھائی سنان بن مانگے ہی خدا نے مجھے دے دیا ہے۔ واقعی اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ اور مہذب۔ یہ گوری تو ان میں جا کر بالکل گنوار لگے گی۔ سعدیہ دل کی جلن کم کرنا چاہ رہی تھی، تو اور کیا، یہ اس قدر ڈھیٹ اور بد تہذیب ہے، وہ لوگ تو سر پکڑ کر روئیں گے، خاص کر سنان۔ مجھے تو اس پر بہت ترس آ رہا ہے۔ اسے سنانے کو وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی اسے اپنی برائی کی پرواہ نہیں۔ یہ باتیں تو بچپن سے سنتی آ رہی ہے، اسے تو ان لوگوں کی تعریف خوش کر رہی ہے، آخر وہ اب اس کے اپنے ہیں۔ کل گوری سنان کے نام سے ہی پہچانی جائے گی۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ جلدی چاہ رہے ہیں۔ صفیہ بڑا درد میں دل رکھتی ہے، کہہ رہی ہے، مجھے پتہ ہے بچی آپ لوگوں کے زیر کفالت رہی ہے، خاصا خرچ کر چکے ہیں آپ اس پر۔ ہم اب جہیز وغیرہ کا مطالبہ کر کے آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے، بس جلد آ کر اپنی امانت لے جائیں گے۔ ممانی صالحہ کو ساری باتوں میں ایک ہی بات پسند آئی اور وہ بار بار بتا رہی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، گوری کا بڑا ماموں لندن میں ہے، میں آج ہی اس سے فون پر بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جہیز کے لیے کچھ رقم بھیج دے۔ ویسے گوری کی ماں کا اچھا خاصا زیور میرے پاس رکھا ہے، جو ہم نے ڈالا وہ بھی اور جو سسرال سے ڈالا گیا تھا وہ بھی میرے پاس ہی ہے۔ اب یہ سارا گوری کے کام آئے گا، ایک سیٹ اسے ڈال دیں گے، دوسرے سے کپڑے برتن وغیرہ آئیں گے۔ اماں خاصی مطمئن تھی اور گوری کو بھی سن کر تسلی ہو گئی تھی۔ نانی نے اگلے روز بڑے ماموں کو لندن فون کروایا اور ساری بات سامنے رکھی، مگر جواب مایوس کن تھا۔ ان کا بیٹا آج کل کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والا تھا، وہ رقم نہیں دے سکتے تھے۔ گوری نے سنا تو دل ٹوٹ گیا، ہائے اب کیا ہوگا، کس طرح جہیز بنے گا۔ وہ خاموش کھڑی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے کون سا مطالبہ کیا ہے، جتنا ہم سے بن سکا دیں گے، زیادہ کی امید لگا کر تو وہ بھی بیٹھے نہیں ہیں۔ نانی خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی اور گوری نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ خدا بہت مہربان ہے، اس نے اچھے لوگوں میں تم جیسی بے آسرا کا نصیب جوڑا ہے۔ ہم لوگ کل سنان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میری فون پر صفیہ سے بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی پولیس کی ملازمت میں مصروفیت بہت ہے، مگر آپ شام کے وقت آ جانا، گھر پر ہی رہے گا۔ کون کون جا رہا ہے اماں؟ اس نے ازحد دلچسپی سے پوچھا۔ میں، تمہارے بڑے ماموں، چھوٹی ممانی۔
کیا بڑی ممانی اور چھوٹے ماموں نہیں جائیں گے؟ نہیں، اتنے لوگوں کو لے کر جانا مناسب نہیں لگتا، اسی لیے تمہارے بڑے ماموں کو لیا ہے، اس کی بیوی نہیں جائے گی، اور چونکہ چھوٹے ماموں نہیں جا رہے اس لیے اس کی بیوی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے شادی کی تاریخ بھی کل ہی رکھ دی جائے گی، پھر اس کے بعد تم کالج جانا چھوڑ دینا اور اپنے کپڑوں کی سلائی کی طرف دھیان دینا۔ اپنی شادی کے کپڑے میں خود سیوں گی، میری سلائی تو اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہو جو عام سے کپڑے ہوں گے وہ تو سی سکتی ہو نا۔ دوپٹوں پر گوٹا ٹپا لگانے کا ہی بڑا کام ہوتا ہے، کم از کم وہی کر لینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ صفیہ کے ہاں گئے، واپسی پر بہت زیادہ مطمئن تھے۔ بڑے ماموں کہہ رہے تھے لڑکا تو ہمارے اندازوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور چھوٹی ممانی کا کہنا تھا کہ گوری کسی طرح بھی اس گھر اور اس لڑکے کے قابل نہیں، وہ بہت سمجھدار، با اعتماد اور رکھ رکھاؤ والا لڑکا ہے، گوری ہمارے خاندان کی ناک کٹوائے گی۔ یہ سب سن کر گوری بہت خوش تھی، اسے خود پر پورا یقین تھا کہ میں ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال سکتی ہوں، اور وہ تو میرے مہربان ہیں، مجھے جو کہیں گے وہی مانوں گی۔ دوسری طرف چھوٹی ممانی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اگر گوری کی جگہ رکشی ان کے ہاں بیاہ دی جائے تو بھلا اس میں کیا قباحت ہے، بلکہ یہ تو ان لوگوں پر احسان ہوگا کہ ہم ایک پھوہڑ لڑکی کی بجائے سلیقہ مند خوبصورت لڑکی ان کے بیٹے کو دیں گے۔ سچ تو یہ سنان کی صورت ذہن پر جم کر رہ گئی ہے، اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ رات کو انہوں نے میاں سے بات کی تو وہ بولے، کیا بات کرتی ہو بیگم؟ اماں بتا رہی ہیں 2 ماہ بعد یعنی مارچ کا مہینہ طے ہو چکا ہے، اب تاریخ رکھنا باقی ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ جمعے کو آ رہے ہیں۔ اب ہم گوری کی بجائے دوسری لڑکی کی بات کر دیں، یہ کسی طور مناسب نہیں، یوں بھی گوری اپنی رخشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ اہمیت صورت کو ہی دی جاتی ہے۔ گوری میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ملک صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی نگاہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے، چشمہ بدلوا لیں اپنا۔ وہ بہت برا مان گئی تھی، اپنی اولاد ہر ماں کو یہ حسین تر دکھائی دیتی ہے، میرے نزدیک بھی میری بیٹی شہزادیوں سے کم نہیں، مگر ہمارے اس طرح کہہ دینے سے سچائی بدل تو نہیں سکتی۔ یہ سچ ہے کہ گوری ہمارے گھر کی سب لڑکیوں میں اپنے قد بت اور رنگت کی وجہ سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ پھیکا شلجم، تاڑ جیسا قد، اور اس پر عقل نام کو نہیں، جس گھر جائے گی وہ سر پکڑ کر اپنے نصیب کو روئیں گے۔ چلو جو بھی ہو، اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کوشش تو کریں۔ وہ بضد تھی، شوہر نے صاف انکار کر دیا، مگر وہ سوچے بیٹھی تھی اب جو صفیہ بیگم آئیں گی تو ان کے سامنے گوری کی خوب برائیاں کریں گی، رخشی کی بات صاف طور پر تو نہیں کر سکتی، اشارہ دے دیں گی، اس بات کی تو پوری کوشش ہوگی کہ تاریخ ابھی طے نہ ہونے پائے تاکہ انہیں کچھ وقت مزید مل جائے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے۔ صفیہ کی آمد پر اماں جان کو اطلاع ذرا دیر میں دینی ہے، بھابھی بیگم کو کسی بہانے ادھر ادھر کر کے تنہائی میں صفیہ سے بات کرنی ہے، مگر یہ گوری کی قسمت، جس روز انہوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا چھوٹی ممانی کا رشتے کا بھائی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا اور انہیں فوراً عیادت کو جانا پڑا۔ گوری کی تاریخ طے ہو گئی۔ واپسی پر سبھی بہت خوش دکھائی دیے کہ ادھر سے مٹھائی بہت اچھی آئی تھی، اور وہ بس آ بھر کے رہ گئی۔ سب نے ان کی اداسی کی وجہ بھائی کی بیماری کو سمجھا۔ اماں نے گوری سے کہہ دیا تھا کہ اب کالج جانا چھوڑو اور جہیز بنانے میں لگو، مگر وہ اب یہ سوچے بیٹھی تھی کہ تعلیم بہت ضروری ہے، ان کا گھرانہ صرف پڑھا لکھا بلکہ اچھا خاصا ایڈوانس بھی ہے دکھائی دیتا ہے، ساتھ چلنے کے لیے میرے لیے یہ لازمی ہے کہ تعلیم مکمل کروں، اب بھی پڑھتی رہوں گی، شادی کے بعد بھی جاری رکھوں گی، اور امتحان ضرور دوں گی۔ شادی کی شاپنگ چھوٹی ممانی اور بڑی ممانی نے کی، اس کے کپڑے سلنے کے لیے پروین کی ماں کو دے دیے گئے، جس کا اسے کافی دکھ تھا۔ لو بھلا، جہیز کے اتنے قیمتی کپڑے اور سی رہی ہیں پروین کی اماں، وہ تو ترپائی اتنی موٹی کرتی ہیں جیسے سوئی سے نہیں سوئے سے کی گئی ہو۔ 2 ہفتے کے بعد پروین کی اماں نے سب کپڑے تیار کر کے بھجوا دیے۔ گوری بہت شوق سے اپنے کپڑے دیکھنے اماں کے کمرے میں آئی، اور کپڑے دیکھ کر دل ٹوٹ گیا، بھلا اس طرح کے کپڑے جہیز میں رکھے جاتے ہیں؟ جب پروین کی ماں اپنی پروین کی شادی کرے گی تو اس سے کہیں اچھے کپڑے بیٹی کو جہیز میں دے گی، وہ ان کی ہو رہی تھی۔ ہاں یقیناً دے گی کہ وہ اس کی ماں ہے، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو گوری کہ تم بن ماں کی بچی ہو؟ تمہاری نانی نہ تو لمبی چوڑی جائیداد کی مالک ہے، نہ ہی اس نے کوئی خزانہ دبا رکھا ہے۔ میرے پاس جتنی رقم ہے اس میں سب خرچ پورا کرنا ہے۔ کپڑے تمہاری ممانیوں نے بنوا کر دیے ہیں، واویلا مت کرو، جس طرح پہلے خاموشی سے یہاں وقت گزارا ہے اب جو چند دن رہ گئے ہیں وہ بھی گزار لو۔ میں ان کپڑوں کو پہنوں گی بھی نہیں، بری کے کپڑے استعمال کروں گی۔ اس نے منہ بنا کر سامنے پڑا ہرا سوٹ پرے پھینکتے ہوئے کہا، جو جی میں آئے کرنا، اس وقت خاموش رہو، تمہاری ممانیاں سن لیں گی تو برا مانیں گی۔ اب تم اس گھر میں چند روز کی مہمان ہو، کچھ دن بغیر کوئی ہنگامہ کیے گزار دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ پہلے میں نے کون سے ہنگامے کیے ہیں؟ جب تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے کھانا یا تو بالکل پھیکا پکاتی ہو یا نمک مرچی تیز کر دیتی ہو، کبھی وقت پر نہیں پکاتی، کبھی جلا دیتی ہو۔ اب ایسی حرکتیں نہ کرنا،
اور سنو، سسرال میں اگر کوئی بات بری لگے تو خاموشی سے سہ جانا، جوابی کارروائی کے طور پر یہ سب مت کرنا جو یہاں کرتی ہو۔ بیٹی، یہ بات یاد رکھنا کہ وہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے۔ اپنے مرد کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ راج تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اماں، وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ بہت اچھے ہیں، مگر تم بڑی احمق ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے دھڑکا ہی لگا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں اماں، میں اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھوں گی۔ نہیں بیٹا، وہ تمہارے سسرال کا گھر ہوگا، جہاں تمہاری ساس کی حکومت ہوگی۔ تم بس اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا اور اس کی ہر بات مانتی رہنا۔ تم اس گھر کی مالک تب بنو گی جب تمہارے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ تمہارے سائے میں بیٹھنے کی بجائے تمہیں اپنے سائے میں بٹھا سکیں۔ یوں تو بہت دیر ہو جائے گی اماں۔ ہاں گوری، دیر تو واقعی ہو جائے گی، اور ایسا صرف تمہارے ساتھ تو نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حکومت کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، یوں سمجھو تیز دھوپ میں ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ بس نگاہوں کے سامنے آنے والے وقت کی خوبصورت تصویر رکھو، اگر ایسا نہیں کرو گی تو راستے میں ہی تھک جاؤ گی۔ ویسے صفیہ اچھی عورت ہے، میرا خیال ہے تمہارا سفر بہت اچھا ہوگا، اور اگر شوہر عقل والا ہو تو بھی راستے کے کانٹے بہت حد تک نکل جاتے ہیں۔ سنان، مجھے ایسا ہی لگا ہے، عقل والا، وفا شعار اور شریف۔ یہ شریف مرد بھی ایک نعمت ہوتا ہے، اور یاد رکھو یہ نعمت بہت ہی کم کسی کے حصے میں آتی ہے۔ جب ایسا مرد مل جائے وہ بہت نصیب والی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں بہت بختور ہوں اماں۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تم ان کپڑوں کو دیکھ کر دل میلا مت کرو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ جاؤ انہیں لے جا کر سنبھال کر رکھو۔ اس نے بڑی فرما برداری کے ساتھ سارے اس بات میں ہلا دیا اور کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ وہ تو اب کالج کم کم ہی جا رہی تھی کہ شادی میں بس 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ رخشی سے خبریں ملتی رہتی تھیں۔ وہ بتا رہی تھی آج کل سائمہ بہت اداس ہے، اپنے جس کزن کو چاہتی تھی اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا، اور سائمہ اسے اپنی ممانی کی سازش قرار دیتی ہے۔ کہتی ہے ممانی نے جان کر میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ اسے اتنی امیدیں باندھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ گوری نے بغیر متاثر ہوتے کہا تھا۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اب اگر سائمہ بیچاری کے دل میں اپنے کزن کے لیے نرم گوشہ تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ مگر یہ لڑکوں کی مائیں بڑی ہی ظالم ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے رشتے کبھی ان لڑکیوں سے نہیں کرتی جو ان کی بیٹیوں کو چاہتے ہیں۔ وہ سب تبصرے کرتی رہیں۔ گوری نے پھر کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے دوپٹے پر سنہری بیل ٹانگتی رہی۔ نانی بھی ادھر آ بیٹھی اور لڑکیوں سے بولی شادی پر آنے والے مہمانوں کی لسٹ بنا دو تاکہ کارڈز ڈالنے میں آسانی رہے، مگر وہ اچھا کہہ کر بھی نہیں اٹھی۔ گوری کی شادی، وہ بھی اتنی اچھی جگہ پر، ان کے تو دل جل رہے تھے۔ بھلا کسی کام میں حصہ کیوں لیتی؟ دونوں ممانیوں کا بھی یہی حال تھا۔ انعام اور ثاقب بھی مصروف تھے۔ صرف دونوں ماموں اور اماں تھے جو دل لگا کر سب نمٹا رہے تھے۔ اماں بہت بوڑھی تھی، اتنا دم نہیں تھا کہ بھاگ دوڑ کر سکتی، لہٰذا ان کے حصے کے کام گوری کو خود ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ لسٹ نہیں بن سکی۔ کارڈ شادی سے 4 روز پہلے ثاقب نے لا کر دیے، حالانکہ یہ کام 10 روز پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اتنے دنوں میں کس کو بلائیں اور کسے چھوڑ دیں؟ ڈاک کا نظام ویسے بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ دور کے شہروں میں اپنے والوں کو تو ملیں گے بھی نہیں۔ ماموں کو غصہ آ رہا تھا بیٹے پر۔ بڑے ماموں بولے ثاقب مہمانوں کی لسٹ بناؤ، جو دور کے شہروں میں رہتے ہیں انہیں فون بھی کر دو تاکہ گلہ نہ رہے، کیونکہ یہ کارڈ تو اب وقت پر ملنے سے رہے۔ مگر ثاقب نے صرف اس بات میں سر ہلایا، پھر بھول بھال گیا۔ بہت کم لوگ شامل تھے اس شادی میں۔ گوری کی سہیلیاں تو تھیں نہیں، رخشی وغیرہ نے اپنی دوستوں کو بھی نہیں بلایا۔ کیا فائدہ؟ ہر کوئی دیکھ کر گوری کے دلہے کی تعریف کرے گی، اس کی قسمت پر رش کرے گی۔ بارات وقت پر آئی اور ان کی طرف سے بھی کچھ زیادہ لوگ شامل نہیں تھے۔ اماں اور دونوں ممانیاں استقبال کے لیے کھڑی تھیں، اور آج صفیہ بیگم کا مزاج انہیں حیران کر گیا۔ دونوں ممانیوں کو تو سکون ہو گیا، مگر اماں بے سکون ہو گئی۔ بیچاری بچی، انہیں شاید اس سے پہلے اپنی نواسی پر اتنا ترس کبھی نہیں آیا تھا۔ دلہے کی اماں کا منہ پھولا ہوا دیکھ کر لڑکیوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ دلہا یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا مذاق نہ کریں۔ وہ وجہ پوچھتی رہیں، اماں نے کچھ بتایا نہیں۔ گوری کو رشتے کی ایک بھابھی گھر پر ہی دلہن بنا رہی تھی۔ جب بری والا اٹیچی کیس کمرے میں لایا گیا تو اس نے تیار کرنے والی بھابھی کا ہاتھ روک کر کہا، ٹھہریں بھابھی، پہلے میں بری دیکھوں گی۔ اور اس کے بچوں جیسے اشتیاق پر وہ ہنس پڑیں۔ وہ بھلا کیسے جان سکتی تھی برسوں پرانے کم قیمت کپڑے پہننے والی یہ لڑکی دل میں کیا کیا ارمان رکھتی ہے۔ گوری نے اٹیچی کھول کر ایک ایک جوڑا دیکھنا شروع کیا، اور اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اس شادی سے صاف انکار کر دے، کہہ دے اپنے ازلی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جاؤ، چلے جاؤ، ہم نے نہیں کرنی تم جیسے کنجوس مکھی چوس کے ہاں شادی۔ ارے ایسے جوڑے تو ملازموں کے یہاں شادی کے موقع پر مالک لوگ دیا کرتے ہیں۔ ارے ہم نے تو سنا تھا بڑے امیر لوگ ہیں، یہ بری کس طرح کی لائے ہیں؟ بھابھی منہ بنا کر ایک ایک سوٹ پر تبصرہ کر رہی تھی، مذاق اڑا رہی تھی، اور گوری کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پھر سپاٹ ہو گیا تھا۔ ہر احساس مٹ چکا تھا۔
صاف دھلی سلیٹ کی مانند وہ دیکھتی آنکھوں کے ساتھ بھی اندھی بنی بیٹھی تھی۔ دلہن بن کر وہ کیسی لگی، کس نے کیا تبصرہ کیا، اس نے سنا نہیں۔ وہ بغیر کوئی آنسو بہائے خاموشی سے نانی کا گھر چھوڑ کر ساس کے گھر آ گئی۔ ایک بے نام سی خاموشی تھی جو شاید ماحول میں نہیں بلکہ گوری کے اندر تھی۔ جواد کے کہہ کے اس سے کہیں مختلف اور سجا سجایا گھر، وہاں ایک ڈھیلی سی چارپائی پر اس کا پرانا سا بستر، اور یہاں ڈبل بیڈ کور بہت پیارا تھا، اور یہ بستر بہت آرام دہ تھا۔ کمرے میں بٹھا کر سب چلے گئے تھے اور وہ بڑی سہولت سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ارے دائیں جانب دیوار پر لگی تصویر اسے حیران کر گئی، اور اس حیرت میں اسے آنے والے کی خبر نہ ہو سکی۔ گھونگھٹ الٹے وہ پلکیں چھپک چھپک کر تصویر دیکھ رہی تھی۔ ارے کچھ ایسی ہی تعجب سے بھرپور آواز آنے والی کی بھی تھی۔ تب وہ چونکی اور بے ساختہ ہنس کر بولی، تو یہ آپ ہیں، اور یہ آپ ہے کالی چوڑیوں والی۔ سنان کو اس کی گوری کلائی اور کالی چوڑیاں اکثر یاد آتی رہتی تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ خوش تھی، بے حد خوش، اور اسی خوشی میں یہ فراموش کر چکی تھی کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے اور سامنے اس کا دلہا بیٹھا ہے۔ مگر سنان کو اچانک ہی یاد آ گیا، پھر اس کے اور گوری کے درمیان زاہدہ خالہ اور امی آ کھڑی ہوئیں۔ یہ شادی تو عارضی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ چاند اور کیا ہوگا؟ اس نے بطور گوری کے سجے سنورے روپ کو دیکھا، اور پھر ماں کی کہی باتیں جیسے کمرے میں گونجنے لگیں، اور کسی نے کہا، دل ایک طرف کر دو، اس کے معاملات اس عورت کے لیے نہیں ہیں، یہ بس ملکیت ہے، اسے ملکیت سمجھو، اور ضروری تو نہیں کہ اس فعل میں دل کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انسان سو گیا اور پیچھے صرف مرد رہ گیا، اور کمزور عورت رہ گئی۔ مرد نے انسان کو سلانے کے بعد عورت کے ہر احساس کو کچل دیا۔ تم تاوان ہو، تم ملکیت ہو، اور تم اس کلی کی مانند ہو جس کا نصیب ظالم ہاتھ میں آ کر مسلے جانا ہے۔ یہ رات جتنی کرب انگیز تھی، اتنی تو شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اس نے خواب نہیں بنے تھے۔ وہ آئیڈیل پرست لڑکی تو نہیں تھی، مگر اسے لگا جیسے اس سے پہلے کی تمام عمر خواب بنتے ہی گزاری تھی، اور آج تمام خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ، خالی دل، اکیلی کھڑی ہے۔ یہ آخری پناہ گاہ ہے۔ اسے اماں کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے۔ صبح ناشتہ لے کر ملازمہ آئی، مگر ساتھ میں سنان کی امی بھی تھی۔ گوری نے سلام کیا۔ انہوں نے اس کے اسپاٹ چہرے پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ سنان کہاں ہے؟ کچھ جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ شاور لے کر ابھی آتے ہیں۔ آواز بھی ٹوٹی بکھری نہیں تھی، بڑا نارمل سا انداز تھا۔ تم ناشتہ کرو، سنان ہمارے ساتھ کر لے گا۔ جواب میں اس نے کچھ کہا نہ ہی اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں کہہ رہی ہوں تم ناشتہ کر لو، اب کی سختی سے کہا۔ میں نے سن لیا ہے، پھر کر کیوں نہیں رہی؟ اس سے پہلے کہ جواب میں وہ کچھ کہتی، سنان تولیے سے سر رگڑتا باہر آ گیا۔ ماں پر نظر پڑی تو مسکرا کر سلام کیا۔ آؤ، سب ناشتے کے لیے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر یہاں موجود ٹرالی پر ڈالی، مگر پھر کچھ کہے بغیر ماں کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ گوری نے کچھ سوچا، پھر گہرا سانس کھینچ کر ٹرالی اپنے قریب کر لی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ابھی چائے پی رہی تھی کہ سنان کمرے میں آ گیا۔ اسے یوں اطمینان سے بیٹھے ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ یقیناً حیران ہوا تھا۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ وہ چپ کے رو رہی ہوگی، یا پھر گمسم کیفیت میں بستر پر بیٹھی ہوگی، مگر یہاں کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا۔ ٹرالی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ، ہمارے کچھ ملنے والے آئیں گے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ جواب میں کچھ کہے بغیر وہ بستر سے اٹھی، بری کے کپڑوں میں سب سے پھیکے رنگ کا سوٹ نکالا، بیڈ پر رکھ دیا۔ اب تو اسے میکے کے کپڑے بہت بہتر دکھائی دے رہے تھے، خاص کر وہ شرارہ جو کل پہنا تھا، اور گلابی ساڑی، آج اسے میکے والے بہت اپنے لگ رہے تھے۔ وہ ان سب کے لیے اداس تھی، ملنا چاہتی تھی ان سے۔ کیا یہی جوڑا ملا ہے پہننے کو؟ سنان کو کوفت ہوئی۔ آپ کی طرف کے سب جوڑوں میں یہی بہتر ہے، اس نے بتایا، اور اس کا جتانا رائے گاہ نہیں گیا۔ وہ واقعی کچھ شرمندہ ہوا تھا، اور اسی لیے فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے یہی جوڑا پہننا، زیور بھی صرف ایک سیٹ جو ان کی طرف کا تھا۔ میک اپ کرنا اسے آتا نہیں تھا کہ کبھی یہ سب چیزیں اس کے استعمال میں رہی نہیں تھیں۔ لپسٹک لگا کر آنکھوں پر آئی پینسل لگائی اور پھر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جواد اور اقصیٰ آ پہنچے۔ اوہ بھابھی، آپ جاگ گئیں؟ آپ کا دن بھی میری طرح بہت جلدی چڑھتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، ہنس کر بات کرتے ہوئے اقصیٰ کی طرف دیکھا تھا، مگر اقصیٰ روٹھی روٹھی گوری کے پاس آ کر بولی، امی نے کہا تھا تیار ہو جائے، آپ اسی طرح بیٹھے ہیں، مہمان بس آنے والے ہیں، آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ میاں نے خود ہی کر کے بھیجا ہے۔ جواد نے بڑے اچھے لہجے میں تعریف کی تھی، مگر یہ تعریف بھی اس کے چہرے کی سنجیدگی توڑ نہیں سکی۔
اقصیٰ خود ہی اس کا میک اپ کرنے لگی۔ صفیہ اور سنان اکٹھے کمرے میں آئے۔ صفیہ نے اقصیٰ کو اس کے ساتھ مصروف دیکھا تو بولی، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا اور کوئی کام نہیں رہ گیا؟ امی، انہیں میک اپ کرنا نہیں آتا، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ نہیں آتا تو نہ صحیح، تم ملازمہ تو نہیں ہونا اس کی؟ امی، اقصیٰ بہت حیران ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر کچن دیکھو۔ سنان کے کہنے پر اقصیٰ سب سمیٹ کر چلی گئی۔ جواد، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اب توجہ ادھر تھی۔ میں بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیوں، آج آفس نہیں جانا تم کو؟ کمال ہے، آج بھائی کے ولیمے کے روز میں آفس جاؤں گا؟ ہاں اٹھو، تیاری کرو، ویسے فنکشن شام کو ہے، اس وقت تم جا سکتے ہو۔ اور سنان، تم تیار ہو جاؤ، میری دوست اور ان کی بچیاں آ رہی ہیں، ناراض ہیں کہ بارات میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میں نے کہہ دیا دلہن کے عزیزوں میں فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے ہم صرف چند قریبی عزیزوں کو ہی لے کے گئے اور سادگی کے ساتھ لڑکی لے کر آ گئے۔ کس بے رحمی سے انہوں نے کہہ کر گوری کی جانب دیکھا تھا، مگر اب بھی اس کے چہرے پر وہ کچھ دیکھنے میں ناکام رہی تھی جس کی انہیں توقع تھی۔ چلو تم لوگ، وہ دونوں لڑکوں کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ اس کا جی چاہا سارا میک اپ دھو ڈالے اور بالکل سادہ چہرے کے ساتھ ساس کے مہمانوں کے سامنے جا کر ان لوگوں کو شرمندہ کر دے، مگر اماں کی نصیحت سسرال میں کہ وہ حرکتیں مت کرنا جو یہاں کرتی رہی ہو، وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ شادی کے صرف ایک ہفتے بعد گھر کے بہت سے کام اس کے سر پر آ پڑے تھے۔ حکم امی کا ہوتا، وہ بس ایک ملازمہ کی طرح تعمیل کو حاضر رہتی۔ تعلیم مکمل کرنے کا خواب بس خواب ہی ہو چلا تھا۔ جواد مزاج کا بہت اچھا تھا۔ اقصیٰ کی اپنی بہت سی مصروفیات تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی تھی، مگر کسی کام کو ہاتھ لگانا شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ میری ایک کزن بھائی کو بہت پسند کرتی تھی، میری بھی اس سے بہت دوستی ہے اور خواہش تھی کہ بھابھی بن کر وہی ہمارے گھر آئے، مگر امی کو اچانک پتہ نہیں کیا سوجی جو آپ کو لا کر میرے اور سائمہ کے خواب چکنا چور کر دیے۔ وہ بڑی بے رحمی سے ہر بات کہہ دینے کی عادی تھی اور گوری نے شاید قسم کھا رکھی تھی کہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالے گی۔ سنان کی مصروفیت شاید پہلے بھی بہت زیادہ تھی یا اب اس کی وجہ سے رات کے آنے لگا تھا۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد وہ اتنی تھکی ہوتی کہ بمشکل ہی اس کے انتظار میں خود کو جگا سکتی۔ وہ گھر آتا، اس سے کھانے کے بارے میں پوچھتی، جواب عام طور پر نفی میں ہوتا۔ وہ چینج کرنے چلا جاتا، واپس آتا تو یہ سو رہی ہوتی۔ صبح بھی ایک افراتفری کا عالم ہوتا۔ امی نماز پڑھنے سے فارغ ہو کر فوراً ان کے دروازے پر دستک دے ڈالتی۔ سنان تو سویا رہتا، وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی تو کاموں کی ایک لمبی فہرست اس کی منتظر ہوتی۔ امی کے لیے دلیا، سنان کے لیے توست، اقصیٰ صبح جوس ضرور لے گی۔ جواد دیر سے بیدار ہوتا ہے اور ڈٹ کر بھاری ناشتہ کرنے کا عادی ہے، اس کے لیے پراٹھا بنا لینا۔ آملیٹ اسے پسند نہیں، تھوڑا قیمہ بھون لو، اور سنو، آلو بخارا لا کر رکھا ہے، اس کی چٹنی بھی بنا لو۔ کچن کی صفائی اچھی طرح کر دینا، ملازم کام چور ہے، ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ آج کپڑوں کی دھلائی بھی ہوگی، پردے وغیرہ بھی اتار کر دھو لینا، صوفوں کے بیگ بھی میلے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتی جاتی، گوری پورے اطمینان سے سب سنتی رہتی، کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا آخر یہ ملازمہ کس مرض کی دوا ہے۔ صبح سے شام کس طرح ہو جاتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ابھی تو سورج طلوع ہو رہا تھا اور جب کام ختم کر کے سر اٹھاتی تو پتہ چلتا سورج کب کا جا چکا، اب رات کی تاریکی پھیل رہی ہے۔ پھر ایک روز چند مہمانوں کے آنے کی خبر ملی۔ امی نے اسے آج معمول سے زیادہ ڈشز بنانے کا آرڈر جاری کیا۔ اقصیٰ بہت خوش تھی اور بتا رہی تھی کہ آج سائمہ آ رہی ہے۔ امی نے سنان سے کہا تھا کہ آج جلدی آنے کی کوشش کرے، دوپہر کو لنچ سب اکٹھا کریں گے۔ جی بھائی جان، آج تو ضرور ٹائم نکالیں، جب سے شادی ہوئی آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا ہے، ورنہ پہلے شام ہوتے ہی گھر آ جاتے تھے اور امی کی گود میں سر رکھ کر کتنا لاڈ اٹھوایا کرتے تھے۔ لوگ تو شادی کے بعد مزید شوق ہو جاتے ہیں اور آپ ہے کہ بجھ کے رہ گئے ہیں۔ اقصیٰ گوری کی موجودگی میں بھائی سے خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں سنان، اقصیٰ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تم پہلے کی طرح اب کیوں وقت پر نہیں آتے؟ تم نے گھر کی کسی بھی مسئلے میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد کم عمر ہونے کے باوجود تم میرے لیے حوصلہ بن گئے تھے۔ ہر مسئلہ تم نے اپنے سر لیا اور بڑی خوبی سے حل کیا۔ ہم سب تمہاری توجہ کے عادی ہیں بیٹا، مگر تم اب بہت خاموش اور الجھے دکھائی دیتے ہو۔ ایسا کچھ نہیں امی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، ذرا توقف کے بعد بولا، ٹھیک ہے، آج میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ نظر اٹھائی تو گوری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا کہ بیوی سے نظر ملانے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ گھر دیر سے آتا تھا تو اس کی وجہ یہ پرکشش لڑکی ہی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی۔ صبح امی کے حکم کے مطابق سب ناشتہ اکٹھا کرتے تھے۔ ایک دو بار اتفاق سے گوری اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تو امی نے کڑی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ صفیہ کا بڑا بیٹا تھا، شادی کے 4 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔
باقی سب بچوں کی نسبت ہمیشہ ہی صفیہ کی زیادہ توجہ اس پر رہی۔ جب بچہ تھا تو پیار لیتا تھا، بڑا ہوا تو اس سے محبت طلب کرنے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سنان انجانے میں اسے ان کی ذرا سی بھی حکم عدولی کرے۔ اسے ماں کے احساس کا پورا پورا اندازہ تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا، ان کی بات کو ایمان سمجھتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا انہوں نے کچھ ایسا حکم دیا جو اس کے خیال میں غلط تھا، مگر وہ سر تسلیم خم کر گیا۔ ماں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور سنان کو یہ بات ٹال جاتا تو فوراً طبیعت خراب ہو جاتی، جبکہ اس کے برعکس جواد اور اقصیٰ اکثر اپنی مرضی کر جاتے تھے، اور صفیہ محسوس بھی نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان بچوں سے انہوں نے کوئی توقعات نہیں باندھی تھی۔ سنان کو کئی بار گوری کا خیال ڈسٹرب کرتا، آفس میں ہوتا تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے کئی کولیگز آفس آتے ہی بیویوں کو فون ضرور کرتے تھے۔ جب نئی نئی شادی ہوتی تھی تو ان کی بے چینی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ماں نے شروع سے ہی اسے یہ بات بتا دی کہ گوری ان کے ہاں چند روز ٹھہرنے والی مہمان ہے، اسے سزا کے طور پر یہاں رکھنا ہے، پھر واپس لوٹا دینا ہے۔ تم اس سے دور رہو تو یہی بہتر ہے۔ مگر وہ مرد تھا، اور گوری وہ عورت جو مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اکثر بہک جاتا تھا، اور بعد میں پچھتاتا کہ جب بھی قریب گیا دل میں آگ اور بھی بھڑکی تھی۔ اسے گوری پر شدید حیرت تھی۔ وہ کیسی لڑکی تھی؟ اس کی صد مہری اور بحثی پر کبھی احتجاج نہیں کیا۔ اگر وہ اس سے بیگانہ بن گیا تھا تو اس نے بھی کبھی اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو سنان کو یقین تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی بھی تو ناکام ہی ہوگی، مگر بحیثیت ایک عورت اور ایک بیوی اسے احتجاج کا حق تھا۔ وہ آنسو بہا کر اس کے قریب آ کر لفظوں سے اشاروں سے اپنی محبت اور ان محرومیوں کا ذکر کر سکتی تھی جو یہاں آ کر اس کا مقدر ٹھہرا دی گئی تھی، مگر یوں لگتا تھا اسے سنان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بات مرد کی انا پر کاری ضرب لگاتی تھی۔ کئی بار رات میں جب وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی تو اندازہ ہوتا کہ سالہ دن کام کاج کے بعد بھی اس کا تھکا ہوا بدن نیند کی مہربان آغوش سے محروم ہے، اور وجہ برابر میں لیٹا یہ نظر انداز کرنے والا مرد ہے، اور سنان کا سارا جسم کان بن جاتا۔ شاید اب وہ کچھ کہے، شاید وہ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ رو پڑے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگ لے، مگر ایسا کچھ نہ ہوتا۔ سنان کا انتظار کوفت میں بدل جاتا۔ اسے گوری پر شدید غصہ آتا، اور صرف اسے ستانے کی خاطر وہ اسے اس حق سے محروم کر کے خود بھی انگاروں پر لوٹتا جو اس کا شرعی حق تھا۔ ایسے طوفان میں گھری وہ لڑکی اچھی طرح یاد تھی جس کی گوری کلائی میں پڑی کالی چوڑیوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ لڑکی بہت بولتی تھی، وہ ہر بات بڑے اعتماد اور بے خوفی سے کرتی تھی۔ اس کے گھر میں اتری تو بھی آج تک سنان نے خوف کی پرچھائیں اس کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ سنان، یہ گوری کس قسم کی لڑکی ہے؟ شاید امی بھی اس کی چپ سے الجھن میں تھی۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر اس سے سننا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد صرف ایک بار میکے گئی ہے، وہ بھی ولیمے سے اگلے روز، صرف تمہارے ساتھ۔ صبح تم لوگ گئے، شام کو واپس آ گئے، اس کے بعد دوبارہ ہم نے اسے وہاں نہیں بھیجا، اور اس نے جانے کا نام بھی نہیں لیا۔ کبھی تم سے تو کہتی ہوگی، نہیں مجھ سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ عجیب ہے لڑکی، اور وہ لوگ عجیب تر ہیں۔ ان کے ہاں شادی سے پہلے جب بھی گئی اس کی نانی نے یہی تاثر دیا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ گھر کے باقی افراد بھی ہمیں عزت دیتے رہے، اور عزت اس کے حوالے سے دی جاتی تھی، مگر اب سب بھول ہی بیٹھے ہیں کہ ان کی کوئی لڑکی بیاہ کر ہمارے ہاں آئی ہے۔ صفیہ پر جھنجھلاہٹ سوار تھی، یوں لگتا تھا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ وہ تو گوری کو ستا کر رلا کر ان سے بہن کا انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ سب تو جیسے بے حس تھے، انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی آپ کی چائے اور دوا۔ گوری ایک بار پھر حاضر ہوئی۔ یہ چائے ہے؟ اس قدر کالی؟ تمہیں اب تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں چائے کس طرح کی پسند کرتی ہوں؟ انہوں نے کپ اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ کچھ چائے گوری کے پاؤں پر پڑی۔ گرم چائے نے پاؤں جلا دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، مگر سسکیوں کو اس نے بڑی خوبی سے دبا لیا، اور آنسو بھی پلکوں کی باڑ پار نہیں کر سکے۔ اور اس کے لیے یہ کام کچھ نیا تو نہیں تھا، ماموں کے گھر میں بھی ضبط کی منزلیں طے کرتی ہی رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ وہ چلی گئی اور افسوس کے عالم میں سنان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، جبکہ وہیں موجود اقصیٰ بھی حیران تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، خبردار جو تم اس چڑیل کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولے۔ میں دیکھ رہی ہوں بہت حمایت کرنے لگے ہو تم اس کی۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا سنان کی ذرا سی بات پر، اور وہ خوب شور کر رہی تھی۔ سنان معافی مانگ رہا تھا، صفائی پیش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اپنی تکلیف کے باوجود گوری کو بہت کام کرنا پڑا، بار بار جی چاہتا کھانا خراب کر دے، مگر وہ آخری پناہ گاہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی کرو، کیا آرام سے کھڑی ہولے ہولے ہاتھ ہلا رہی ہو؟ امی کہہ رہی ہیں مہمان آنے والے ہیں، اور ہمارے کپڑے استری کرنے والے رکھیں۔ وہ چولہا بند کر کے باہر آ گئی۔ آئرن سٹینڈ کے قریب ہی جواد کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے لنگڑا کر چلتے دیکھا تو پوچھا۔ اس نے یہ بتایا چائے گر گئی تھی۔
یہ نہیں بتایا کہ کس سے گری تھی۔ وہ کپڑے استری کرنے لگی تو بولا آپ کچن کا کام کر رہی تھیں، اکثر سے کہتی وہ یہ کام خود کر لیتی اور پھر دوبارہ کسی خبر میں گم ہو گیا۔ وہ ان کے کپڑوں سے فارغ ہوئی تو سوچا اپنے بھی کپڑے استری کر لے، پھر شاید وقت نہ ملے۔ کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی اور سامنے وہی کپڑے تھے جن کے بارے میں شادی سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں پہنے گی۔ نئے کپڑے بنوائے گی، قیمتی اور خوبصورت۔ زندگی تیرے بارے میں میرے خواب بہت تھے۔ انہی میں سے چاکلیٹ کلر کا سوٹ نکال کر وہ ایک بار پھر آئرن سٹینڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ مہمانوں کی آمد سے پہلے پہلے وہ بہت سا کام بنا چکی تھی۔ کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور ہلکی سی لپسٹک لبوں پر لگا لی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو کر پلٹی تو سنان اس سے خاصے فاصلے پر مگر کمرے میں موجود تھا۔ آپ کب آئے؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے یہ فکرہ ادا ہو گیا تھا، مگر پھر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ باہر آ گئی۔ سجے سجے سے روپ سے زیادہ سنان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا کہ وہ ننگے پاؤں جو تھی اور کوئی دوا اس نے پاؤں پر لگا رکھی تھی۔ شاید زیادہ جل گیا ہے، اسے افسوس ہوا تھا۔ جب اقصیٰ کے ماموں کی فیملی ان کے ہاں آئی تو ملنے سے پہلے یہ بات گوری کے گمان میں بھی نہ تھی کہ اقصیٰ کی دوست اور کزن اس کی کلاس فیلو سائمہ ہوگی۔ ڈرائنگ روم میں چائے لے کر آئی، ماموں ممانی کو سلام کیا، روکھا پھیکا جواب موصول ہونے کے بعد وہ اقصیٰ کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی طرف مڑی تھی۔ گوری تم؟ سائمہ کے انداز میں حیرت تھی، پھر حیرت کی جگہ حقارت نے لے لی۔ کلاس میں وہ ہمیشہ گوری کی سادگی اور غریبی کا مذاق اڑائی آتی تھی اور وہی گوری اس سے سنان کو جدا کر گئی تھی، اس کے تمام خواب چکنا چور کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ کیا تم ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ صفیہ نے اپنی بھانجی سائمہ سے پوچھا جبکہ گوری چائے بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ جی ہاں، یہ محترمہ ہماری کلاس فیلو ہیں، بلکہ اپنی عادات اور مزاج کی وجہ سے سارے کالج میں جانی پہچانی جاتی تھیں۔ ممانی جان، ان کے آ جانے سے آپ کے گھر میں تو خوب ہی رونق آئی ہوگی، ہر وقت ان کی حرکتوں کی وجہ سے خوب کہکے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی تھی اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ سائمہ نمک مرچ لگا کر ایسے قصے سنانے لگی کہ اسے پوری طرح سے احمق ثابت کیا جا سکے۔ باتوں کے دوران وہ خوب ہنس رہی تھی۔ سنان نے گوری کی طرف دیکھا تو یوں لگا وہ بالکل سن ہی نہیں رہی ہو۔ صفیہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور وہ بڑے سکون سے کیک کے پیس بنا رہی تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد کھانا میز پر لگانا تھا۔ یہ لوگ شام تک یہیں رہے اور اس نے تمام وقت کچھ تو کاموں کی وجہ سے اور کچھ سائمہ کی باتوں سے بچنے کے لیے کچن میں گزارا۔ اقصیٰ اسے بتا چکی تھی کہ وہ سائمہ کی شادی سنان سے کرنا چاہتے تھے اور اب سنان کی امی ہر وقت جتاتی رہتی ہیں کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں لائی گئی، ہم سنان کی دوسری شادی ضرور کریں گے۔ اگر مجھے یہاں سے جانا ہی ہے، یہ گھر میرا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ کس لیے ان کی ملازمہ بنی ہوئی ہوں؟ جو ستم کل مجھ پر ہوتا ہے وہ آج کیوں نہیں؟ آج اگر اس گھر کو چھوڑ دوں گی تو کچھ بن ہی جاؤں گی، تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں گی، مگر دیر میرے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ مجھے ایک بار پھر اسی ماحول میں لوٹ جانا چاہیے جو کبھی بھی میرے لیے آئیڈیل نہیں رہا، جہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے مگر میں وہاں قید بھی نہیں اور میں آزادی سے سانس لے سکتی ہوں۔ صفیہ، اس کے میکے والے بھی پوچھنے آئے ہیں؟ اسے صفیہ کی بھابھی گوری کے بارے میں بہت سے سوال کر رہی تھی۔ اب ان کا موڈ کافی بہتر تھا کہ صفیہ نے بتایا تھا کہ گوری کو صرف انتقامی کارروائی کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور بہت جلد اسے چلتا کریں گے۔ ان لوگوں کے رویے پر تو میں بھی حیران ہوں، پلٹ کر لڑکی کی خبر نہیں لی۔ اب سوچ رہی ہوں 1-2 روز تک اسے میکے بھیجوں گی تاکہ یہ بتائے تو صحیح کہ سسرال میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ فون نہیں آتے ان لوگوں کے؟ نہیں نا، کبھی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی، نہ اسے خیال آیا۔ وہ کچھ جھنجھلاہٹ میں تھی گوری کی اس بے نیازی پر۔ پھوپھی جان، یہ ایسی ہی لڑکی ہے، بے حس اور ہٹ دھرم، اپنی مرضی کرنے والی، کسی کی باتوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے سنان کی شادی اس سے کر کے بہت غلطی کی ہے۔ خیر، طلاق کا لفظ تو ضدی سے ضدی عورت کو بھی قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ جس خاندان میں طلاق یافتہ لڑکی ہو وہاں اس کا دکھ نسلوں تک محسوس کیا جاتا ہے۔ میں گوری کو یہ داغ ضرور لگاؤں گی، یہ سنان کے قابل ہی نہیں ہے۔ سائمہ نے منہ بنایا۔ صبح ناشتے کی میز پر صفیہ نے اس سے کہا تھا کہ تم تیاری کر لو، 2-3 روز کے لیے تمہیں میکے بھجوا رہی ہوں۔ سنان نے سوالیہ انداز میں ماں کی جانب دیکھا۔ تم نہیں، صرف گوری جائے گی ڈرائیور کے ساتھ؟ انہوں نے اس کا سوال سمجھ لیا تھا۔ گوری نے کمرے میں آ کر خاصا بھاری بے اختیار کر لیا کہ وہ اب واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ فیصلہ مشکل اور کڑا تھا، مگر وہ تو بچپن سے تپتی دھوپ کی عادی تھی اور جان پر بہت عذاب سے تھے۔ اس نے یہ جان لیا کہ ساری عمر بھی ان کی خدمت کرتی رہی تو دل موم نہیں ہوں گے، وہ صرف انتقامی کارروائی کے لیے لائی گئی ہے۔ اتنا بھاری بیگ؟ صفیہ نے اس کے سامان کو حیرت سے دیکھا۔ جواب کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی، بغیر کچھ کہے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔
اس کی بدتمیزی پر صفیہ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ گھر میں صرف اقصیٰ ہی تھی، وہ اسے آوازیں دینے لگی۔ ساتھ میں گوری کی اس بد تہذیبی پر برا بھلا کہنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔